السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہم پریشان ہیں، دعا کرتے کرتے تھک گئے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں دعا ہماری قبول نہیں ہوتی ہے؟ تو دعا کے قبول نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ آج آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں کچھ بزرگوں کا جو کوفہ کے اندر رہتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو وہاں پر علاقے میں بادشاہ ہوتا اور حکمران ہوتا وہ لوگوں کے ساتھ صحیح چلتا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر میں لوگوں پر ظلم و ستم کروں گا اور یہ بد دعا کر دیں گے اور ان کی بد دعا قبول ہوگی تو میں تباہ اور برباد ہو جاؤں گا۔ اور ایسا ہوتا تھا، اگر کوئی بادشاہ ان کو سیریس نہ لیتا اور عوام پر رعایا پر ظلم و ستم کرتا، یا کسی بھی بادشاہ کے تعلق سے ان کو خبر ملتی کہ وہ ایسا ہے تو وہ اس کے لیے بد دعا کر دیتے اور اس کی جو ہے زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ تو لوگ اس کی وجہ سے ڈرتے تھے، یعنی ان لوگوں کی وجہ سے، ان بزرگ اور ان اللہ والوں کی وجہ سے ڈرتے تھے کہ اگر یہ بد دعا کر دیں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، لہذا ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے ان کو ناراضگی ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شکایت کر دیں۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ جو ظالم بادشاہ تھا، اس علاقے کا وہ بادشاہ بن گیا۔ پہلے ظالم تھا شروع سے ہی فطرتاً، بعد میں وہ ظالم بھی بادشاہ بھی بن گیا، تو اب وہ ظالم بادشاہ لوگوں پر مسلط ہو گیا۔ تو اس کے جو وزیر تھے انہوں نے اس کو مشورہ دیا اور کہا کہ دیکھو آپ صحیح چلیں، آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے وہ فلاں 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 بزرگ جو ہے ناراض ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا اور انہوں نے بد دعا کر دی تو آپ کی ہلاکت اور تباہی پکی ہے، لہذا آپ کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو ان کو برا لگے، جس سے ان کو دکھ ہو اور وہ پھر آپ کے حق میں بد دعا کر دیں۔ آپ کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس سے پریشان نہ ہو، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کیا کروں گا نہیں کروں گا، ایسا کرو ان بزرگوں کی دعوت کر دو۔ ان بزرگوں کی دعوت کر دی، ان کو دعوت پر بلا لیا، بلا کر ان کو اچھے سے کھانا کھلایا، ان کی عزت و تقدیم کی، اور اس کے بعد بادشاہ نے ان کو ودا کر دیا اچھے سے۔ اور اس کے بعد وزیروں سے کہنے لگا کہ میں ان کی بد دعا سے آزاد ہو گیا۔ وزیروں نے پوچھا کہ بھلا وہ کیسے؟ کیا آپ ان کی بد دعا سے آزاد ہو گئے؟ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے چند نوالوں پر، آپ کے دسترخوان پر آ کر کھانا کھا کر یہ آپ کو بد دعا نہیں دیں گے؟ آپ اگر غلط کام کریں گے تو آپ کے غلط پر یہ ناراض نہیں ہوں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ ذرا سے جو ہے ایک وقت کے کھانے پر آپ نے ان کو خرید لیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کو ایک وقت کے کھانے پر خرید لیا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے ان کو جو کھانا کھلایا ہے وہ حرام تھا، اب ان کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا گیا، جب تک اس کا اثر باقی رہے گا تب تک ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حرام لقمہ جو ہے جب تک ہمارے جسم کے اندر رہتا ہے تب تک ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اگر ہم حرام کھا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، انہوں نے تو انجانے میں کھایا تھا، بہت سارے لوگ ہمارے یہاں جان بوجھ کر کھا رہے ہیں، اور حرام کھانے کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں۔ مثلا بیٹ لگانا، شرط لگا کر کھانا، تو یہ ہے یہ میں نے ایک آسان اور نارمل سی چیز بتائی ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا۔ ایسے ہی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے اکاؤنٹ ہیں، اب اس میں جو ارننگ انٹرسٹ آ رہا ہے وہ کتنا آ رہا ہے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور بس اپنے اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، وہ چل رہا ہے ان کا اکاؤنٹ۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ انسان اس پر دھیان نہیں دے رہا ہے، اور اس کے رزق میں، اس کے کھانے میں غلطی صحیح اس کی لاپرواہی کی وجہ سے حرام شامل ہو رہا ہے، اس کی نحوست ہے، اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا جائزہ لیں اپنے کھانے پینے کا، ہم کیا کھا رہے ہیں اور ہم کیسی کمائی سے کھا رہے ہیں۔ یہ میں نے کمائیوں کے بارے میں بتایا آپ کو، شرط لگانا، اسی طرح بینک میں انٹرسٹ کا پیسہ آنا۔ اسی طرح مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں، کہیں بھی کچھ بھی کھانے پہنچ جاتے ہیں، وہ آپ کو کیا کھلا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں اور کن پیسوں سے کھا رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو حتی الامکان ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہے تو انٹرسٹ سے اپنے اکاؤنٹ کو پاک کریں، اور اسی طرح آپ جو بازار میں کھانے کے لیے جاتے ہیں تو تحقیق کریں کہ کہیں آپ ایسا تو کچھ نہیں کھا رہے ہیں جو آپ کی دعاؤں پر اثر انداز ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو باہر کے کھانے سے جتنا ہو سکے بچیں، گھر کا کھائیں، اپنا کھائیں، حلال کھائیں، تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میرے کہنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ تمام جو ہے لوگ وہ سارے حرام کھا رہے ہیں، ایسا ہرگز مقصد نہیں ہے، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جانے انجانے میں، جیسے میں نے دو آپ کو مثالیں دیں، نوجوان بچے ہوتے ہیں وہ دھیان نہیں دیتے ہیں، وہ شرط وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح میچ کھیلتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے پیسے ملا کر، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور ایک دوسری شرط یہ بتا دی، اس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا کہ ان کا بینک میں اکاؤنٹ ہے، اس میں انٹرسٹ آ رہا ہے، لیکن وہ اپنے اکاؤنٹ کو بالکل چلا رہے ہیں، ان کو اس طرح دھیان نہیں جاتا کہ ہمارے بینک میں کتنا انٹرسٹ آیا اور کتنا وہ سود کا پیسہ تھا جو حرام تھا، ہمیں نہیں کھانا چاہیے تھا، لیکن وہ استعمال کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، اس وجہ سے جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال رزق کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، حرام رزق سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔